میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. واہ واہ سرکار، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المہند میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیاء کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں. وہ ہیں جو المہند میں لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے، وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دکھائے گی انشاءاللہ. ان لوگوں کو بات کرنے تھے، ہم یہ کبھی قدغن نہیں لگا سکتے فلاں بندے کی بات سنو، فلاں کی نہ سنو، سب کی سنو. میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو تبلیغ کرنے کی بھی اوپن اجازت ہونی چاہیے، اور مسجدیں بھی جو ہے نا یہ فری ہونا چاہیے. جس مسجد میں کوئی جانا چاہے، درس و بیان کرنا چاہے، وہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. یہ بندہ جب تک جھوٹ نہ بولے لگتا ہے کہ اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. وہ کون سی ویڈیو جس میں جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم نے کبھی قدوغن نہیں لگائی کہ جناب اس کو سنو اس کو نہ سنو. جناب آپ نے لگائی ہے. ہم نے ویڈیو بنائی ہے 905 نمبر، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، بلکہ انٹرنیشنل جھوٹا بندہ. اس کا جھوٹ نمبر 80 ہم نے دکھایا. اس میں اس نے کہا ہے، ہم نے اس کی ویڈیو بھی دکھائی ہے، کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو ضعیف احادیث کے مخالف ہیں، اور پھر آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں ضعیف احادیث لائی ہیں. علی نواز آن لائن نے یہ بتائی کہ نہ 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 آن لائن کا نام نہ لینا بھائی، کیونکہ لوگ دیکھیں گے، پھر اس کے جھوٹ جو ہے لوگوں کو پتہ چل جائیں گے. بھئی آپ نے وہاں منع کیا کہ نہ 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 علی نواز آن لائن نہ دیکھنا، اس کو تو 300-400 بندے ہمارے دیکھتے ہیں، اس کا نام نہ لیں. کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم نے قدغن نہیں لگی. آپ بتا دیتے جناب ٹھیک ہے اس کو بھی سنیں تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے. آپ کہتے ہیں نام نہ لینا، کیونکہ جب نام لیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بندہ یہ تو سب سے جھوٹا کرپٹ بندہ ہے، یہ تو قرآن اور حدیث پر جھوٹ بولتا ہے. ہم نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی جس میں 12333 نمبر مسند احمد سے یہ سناتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جھگڑا آپ کی زوجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں جھگڑا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اس کی بات سنا رہا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں بڑا ظالم ہوں گا. تو آپ علیہ السلام فرمایا تم ظالم نہیں ہوگے، وہ عائشہ ظالم ہوں گی. تو یہ حدیث اس نے سنائی ہے، اور حدیث آپ کے سامنے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان سے تمہارا جھگڑا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس وقت میں بڑا بد نصیب ہوں گا. اشکا کے لفظ ہیں کہ بد نصیب ہوں گا. آپ علیہ السلام فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بس یہ کہ تم اس کو واپس بھیج دینا. اس پوری حدیث میں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں بڑا ظالم ہوں گا، اور نہ یہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں وہ ظالم ہوگی. تو آپ علیہ السلام پر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو جہلم سے جہنم ہو جائے گا، جہلمی سے جہنمی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں عائشہ وہ کیا ہوں گی، ظالم ہوں گی. ویسے ظالمہ کہنا چاہیے اس کو، یہ بھی جھوٹ ہے اس کا، نعوذ باللہ من ذلک. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہوگی. اور یہ جو حدیث سنا رہا ہے یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے. پتہ موضوع من گھڑت روایاتی پیش کرتے ہیں. بھائی آپ جو پیش کر رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ جھوٹ باندھ رہے ہو آپ علیہ السلام پر، وہ تو روایت ضعیف ہے. تو یہ اس کا جھوٹ ہے جناب. میں قدغن نہیں لگاتا، جھوٹا انسان ہے. دوسرا جناب مسجدیں فری ہونی چاہیے، ہر بندہ آ کے تقریر کرے، بیان کرے. اسٹارٹ آپ اپنے سے لینا. آپ اپنے چینل پر سب کو بلائیں، آپ اپنے چینل کو بھی فری کریں. مسجدیں فری ہوں تو آپ فری نہیں ہو سکتے. ابھی آپ اپنے سے شروع کریں. اگر آپ سچے ہیں آپ مفتی راشد صاحب کو بلائیں، وہ بھی آ کے بیان کرے، بتائے لوگوں کو کہ یہ جو کہتا نا نام بابی نام وابی، اس پر اس نے ویڈیو بنائی ہے. پورا اس کا جو ہے نا مفتی راشد صاحب نے اچھی طرح سے اس کا آپریشن کیا ہے.
مفتی راشد محمود رضوی چینل دیکھیں، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، اس نے جو ویڈیو بنائی اس پر اس نے جو انہوں نے آپریشن اس کا کیا ہے، جو حقیقت کھولی ہے اس کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس نے جو مولانا الیاس قادری پر جھوٹ باندھا تھا کہ وہ کالی پگڑی کے خلاف ہیں، کالے لباس کے خلاف ہیں، اس پر بھی مفتی راشد صاحب نے ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی کمال کیا۔ اور اس پر ہم نے بھی ویڈیو بنائی تھی انجینئر مرزا کے ساتھ دھوکے، وہ بھی کمال کیے، وہ بھی آپ دیکھیں لینواز آن لائن پر۔ تو مفتی راشد صاحب کو بلائیں، اگر آپ سچے نا کہ فری ہونی چاہیے تبلیغ، تو آپ کا چینل کیوں نہیں فری ہو سکتا؟ کبھی ہمیں بھی بلا لیں اور ہم سب لوگوں کو آ کے بتائیں جناب یہ ہے انجینئر مرزا صاحب جس نے جھوٹ کی سینچری کر لی ہے، اور ہم نے دکھایا ہے اس کی ویڈیو سے انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ۔ ہم بھی دکھائیں لوگوں کو جناب یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، تو یہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو مرزا صاحب اسٹارٹ آپ اپنے سے لیں، ساری دوسروں کے لیے تبلیغ ہے، اپنے لیے کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ اب آئیے جناب، مفتیان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، بھائی آپ اپنے آپ کو تو پہلے ایجوکیٹ کریں۔ مفتی طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں اس کتاب کا علم، ہو سکتا ہے نہیں پڑھی ہو، یہ تو لازمی نہیں کہ جو مفتی اس نے ہر کتاب پڑھی ہو۔ دوسری بات صحیح کہی کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے۔ حسام الحرمین میں یہ لکھا ہوا ہے جناب، المحند میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ کا موقف یہ ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں فرقہ واریت کو، جب آپ نے 3 طلاقیں فرقہ واریت کو دے دی ہیں، پھر آپ یہ کیوں پھیلا رہے ہیں فرقہ واریت؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں رکھے تو اس کو کیا کہیں گے لوگ؟ تو آپ نے 3 طلاقیں فرقہ واریت کو دی ہیں، تو پھر آپ بار بار ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرقہ واریت کیوں پھیلا رہے ہیں؟ بہت بڑے آپ دجال ہیں، کیونکہ جب تک آپ حسام الحرمین کا نام نہیں لیں گے، سنیوں کا نام نہیں لیں گے، مولانا الیاس قادری صاحب کا نام نہیں لیں گے، طارق جمیل صاحب کا نام نہیں لیں گے، مفتی طارق مسعود کا نام نہیں لیں گے، مفتی اکمل صاحب، ڈاکٹر جلالی کا نام نہیں لیں گے، تو آپ کی ویڈیو دیکھے گا کون؟ تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور جناب میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں، میں ان کو جناب ایجوکیشن دے رہا ہوں، میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا اپنا اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہی ویڈیو ہے ہمارے 905 نمبر، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اس پر اس کا جھوٹ نمبر ہے 60۔ مناظرہ جنگ کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تقریباً 6 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اچھا اتنا آپ کو علم ہے کہ 6 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، حالانکہ وہ 285 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور ایک ہی جلد ہے اس کی، کہتے ہیں 6 جلدیں اس کی۔ اور اس کے جاہل اتنے فالوورز، جناب ہاں ہو سکتا ہے جس طرح بخاری میں 3-4 جلدیں ہوتی ہیں، کہیں 5 ہوتی ہیں، کبھی 6 ہوتی ہیں، جناب بخاری نہیں جس کی شرح ہو، یہ مناظرہ جنگ اس کی ایک ہی جلد ہے اور 285 صفحات ہیں۔ ایسے مرزا کی آپ دفاع نہ کریں۔ ہم جب اولیاء کرام کا دفاع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بابی ہیں، جب آپ مرزا کا دفاع کرتے ہیں تو آپ بھی مرزا ہی ہوتے ہیں، چھوٹا دفاع کرتے ہیں آپ اس کا۔ اور مفتی صاحب نے کہا مجھے اس کتاب کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اعتراف کر لیا نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا کیا جناب؟ آپ جان بوجھ کے کہتے ہیں یہ کتاب ہی نہیں ہے امام مالک کی۔ آپ تو وثوق سے کہتے ہیں کہ المدونۃ الکبریٰ کتاب امام مالک کی نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب ہے۔ کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، وہ جی 2 امام کرتے رہے، 2 نہیں کرتے۔ اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض پہ موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، اور رفع الدین کے ساتھ۔ المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں، الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے۔
تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو 2 کلپ دکھائے دوستو۔ پہلے کلپ میں کس طرح گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے، بلی کی مثال دے رہا ہے، اور المدونۃ الکبریٰ کتاب کا انکار کر رہا ہے کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرے کلپ میں کیا کہہ رہا ہے جناب، وہ تو اہم کتاب ہے، بلکہ وہ کتاب تو موطا سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کو فالو کرتے مال کی۔ کتنا بڑا دھوکے باز ہے، کیونکہ پہلے سوال میں رفع الیدین کے بارے میں تھا، کیونکہ المدونۃ الکبریٰ کتاب میں امام مالک کہتا ہے کہ میں تو اس رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل اس کا انکار کر دیا، حالانکہ مطابق روایت بھی لائے ہیں، تو مطلب یہ کہ ان کے نزدیک منسوخ ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں، تو مدینے میں کوئی عمل نہیں رہا ہی ہے، تو اس لیے اس کا انکار کر دیا، اس نے کتاب کا انکار کر دیا۔ اور دوسرے کلپ میں اس کتاب کو اس نے اس لیے مانا کہ اس نے وہاں سے سند لینی تھی، حوالہ لینا تھا، اس کا کام یہی ہے، دوگلاپن کرنا، کیونکہ وہاں یہ لکھا ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، تو اپنے فیور میں حوالہ لینے کے لیے کہا کہ جناب اس کو اہل حدیث جو نہیں مانتے ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو مالکیوں کی کتاب ہے، مالکی تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مفتی طارق نے انکار کیا اپنے کہ مجھے علم نہیں ہے، اچھی بات ہے، اگر علم نہیں ہے انہوں نے اعتراف کر لیا، لیکن آپ نے تو جھوٹ باندھا، کتاب کا انکار کیا، پھر اقرار بھی کیا۔ اور جہاں عقیدوں کی بات ہے، مرزا صاحب کے کیا عقیدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمسخر اڑاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ توہین کرتا ہے، نبیوں کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی توہین ہوگی، نبیوں کی گستاخیاں ہوں گی، یہ عقیدے آج تک کسی نے نہیں بیان کیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت میں سارے منی خدا ہوں گے، اور یہ کہنا کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مانا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھی، ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں، پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور آخر میں یہ فضائل مال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ماننے کہ ان کے درمیان خرابیاں تھیں، ان میں وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہ یعنی کہ سنی بریلوی یا دیوبندی یہ مانیں، یہ جو آگے باتیں کر رہا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو ان میں خرابیاں تھیں، امام ابن حجر عسقلانی میں، امام ذہبی میں، اور امام خطیب بغدادی میں، ذرا آپ دیکھیے گا۔ بات ہوئی ہے فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دی، اوورال کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مجلس نمبر 100، میری زندگی کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے تمہیں یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا، یونیک کام ہے اور صدیوں میں نے کیا ہے، اور یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، اس میں میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا، اس میں نے پیش کیا تھا فضائل مال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں، کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے، خواب والا پیکج منظور ہے، انہوں نے کہنا سے بالکل یا اللہ، جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے احمد بن حنبل کہانی۔ جی دوستو، دیکھا آپ نے، یہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہونا یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا بلنڈر ہے، اور یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ میں نے جناب اس طرح ایکسپوز کیا ہے۔ یہ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیکج نہیں ملا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تمام محدثین فقہاء اس بات پر متفق ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو خواب میں رب کا دیدار ہونا یہ ثابت ہے، اور پیکج کے بعد اس وقت ہوتی کہ جب ثابت نہ ہوتا۔ جب امتیوں کے لیے ثابت ہے تو نبیوں کے لیے بدرجہ والا ثابت ہوگا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جناب
اگر یہ پیکج ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیدار کی درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آگے پیکج کی نہیں بناتا، بھائی یہ پیکج نہیں تو اگلا پیکج لے لو۔ اگلے پیکج تو سب کے لیے، امتیوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، مرزا اگر تجھ میں دم ہے تو اس کا جواب دے۔ اور یہ کہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بندہ بھی خواب میں رب کا دیدار نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے اور بد عقیدگی ہے۔ تو یہ تمام محدثین فقہا جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں، پھر تیرے نزدیک سارے بد عقیدہ ہوں گے اور مرزا صحیح ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے سارے محدثین بد عقیدہ ہوں اور ایک جاہل آدمی اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو انہوں نے صحیح قرآن پاک کو سمجھایا یا مرزا نے صحیح سمجھایا، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 486 پر لکھتے ہیں، مکتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے کتاب چھپی ہے کہ یاد رکھو کہ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، کہ اہل تعبیر نے مطلقاً رؤیت باری یعنی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو جائز قرار دیا ہے۔ اور اس کے باب زبیر علی زئی نے بھی اپنی کتاب توضیح الاحکام میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 پہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کو خواب میں رب کا دیدار ہونا یہ ثابت ہے۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ تو امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اہل تعبیر، اور اہل تعبیر کون ہے؟ جو بہت بڑے محدثین فقہا ہیں، ان میں سے امام محمد بن سیرین جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، امام دارمی نے ان کے بارے میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 پہ کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جس نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری مسلم کے راوی ہیں اور 66 روایات امام اوزائی سے ہیں، تو اگر یہ بد عقیدہ ہے تو امام بخاری ان سے احادیث لی ہیں، پھر وہ احادیث کا انکار کریں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ امام اوزائی کہتے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیت الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124 میں لکھا، کثیر تعداد میں نے یہ اس ریسرچ پیپر میں حوالے دیے ہیں۔ امام ذہبی بھی اس کو مانتے ہیں، اور رقبہ بن مسکرہ سیر اعلام النبلاء میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں سلیمان التیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ بناؤں گا جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال۔ اور سلیمان التیمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کی بات کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ سلیمان التیمی۔ اسے آگے چلیے، امام یزید بن ہارون، یہ بھی بخاری کے راوی ہیں، 25 روایات یزید بن ہارون سے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تاریخ بغداد جلد نمبر اس کی ہے 8 صفحہ نمبر اس کا ہے 261۔ اس کے لسان المیزان میں بھی ہے، اور آگے سریج بن یونس، ابو حسن الزیادی، امام کشیری، امام احمد بن حنبل، ابو مرثد، ابو یزید، تمام محدثین اور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، جس بندے کو یہ انعام مل جائے تو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے محدثین کا عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ بد عقیدہ تو ہے بھائی، محدثین بد عقیدہ نہیں ہے۔ امام ابن عسقلانی، امام ذہبی، ابو نعیم اصفہانی، تاریخ بغداد کے جو رائٹر لکھنے والے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کثیر تعداد میں، اور آپ کے بابا جی زبیر زئی یہ بھی مانتے ہیں۔ تو آپ کہیں اپنے بابا جی کو یہ بد عقیدہ ہے، پھر ان کے جو انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے آپ مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے چل کے آپ احناف کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اہل سنت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ بھی پھر بد عقیدہ ہو گئے۔ بد عقیدہ مرزا صاحب ہیں۔ اگر آپ نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے تو دلائل لے آؤ اور کہو کہ میں سچا ہوں، سارے محدثین کیا ہیں بد عقیدہ ہیں۔ دوستو یہ بد عقیدہ ہے، جاہل چھوکرا ہے، جہلم کا، اسے نہیں پتہ، اس نے ان کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، یہ صرف اہل سنت کی دشمنی میں آ کے یہاں تک یہ آگے چلا گیا کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور سرمایہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ سرمایہ نہیں ہوتا، فراڈ سرمایہ نہیں ہوتا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ جھوٹ نہیں پیش ہوتے، سچ پیش ہوتا ہے۔ یہ محدثین اللہ کے دیدار میں محو ہوئے ہیں،
اللہ کا دیدار کیا ہے. جو ان کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بلنڈر ہے, جھوٹ ہے, وہ بڑا جھوٹا ہے. اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے 100 جھوٹ بولے ہیں, ایک نہیں 100 جھوٹ. اللہ پر جھوٹ بولے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولے ہیں, انبیاء علیہ السلام پر جھوٹ بولے ہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ لعنتی سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو اللہ قبول بھی نہیں فرماتا, بلکہ اللہ جھوٹے پر لعنت بھیجتا ہے. تو لعنتیوں کے پیچھے نہ جائیے, ایمان والوں کے پیچھے جائیے. ان محدثین والا عقیدہ اپنائیے جن کو رب کا دیدار ہوا ہے, جنہیں رب تبارک و تعالیٰ کی باتیں کی ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے پیاروں سے محبت نصیب فرمائے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, لعنتوں سے اللہ ہمیں بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.